شہریار افریدی صاحب، کیا خصوصی ارینجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی 2018 کے انتخابات کے وقت کہ پی ایم ایل این پیچھے رہ گئی اور آپ بازی جیت گئے؟ شہباز صاحب کے انٹرویو سے تو یہ تاثر ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم بھائی۔ ایک تو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے آج میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں مختلف طبقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، مختلف قومیں بن رہی تھیں، مدرسے سے پڑھنے والے، گورنمنٹ سکولز، پھر پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں الگ، اور پھر ایلیٹ سکولز۔ تو الحمدللہ ایک سلیبس، اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوگا۔ تو ایز اے پراؤڈ پاکستانی مجھے بڑے فخر سے آپ کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اب ایک انشاءاللہ سلیبس ہوگا اور پوری پاکستانی قوم ایک قوم بنے گی انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب کو خود کنفیوژن ہے، وہ اپنی پارٹی میں اب شاید کچھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں 2018 سے۔ تو 2018 میں بھی الیکشن سے پہلے نواز شریف کو انہوں نے واپس بلایا تھا، بڑا کنونس کیا کہ واپس آئیں۔ ان سے شاید 8 9 10 سیٹیں تو ان کی بڑھ گئیں، لیکن ایک چیز جو شہباز شریف صاحب اور ماضی کی غلطیوں کا ذکر وہ بار بار کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں نواز شریف کو بلانا انتخابات سے پہلے ایک پولیٹیکل مسٹیک تھی؟ میرے خیال میں نواز شریف کو جانا ہی پاکستان سے نہیں چاہیے تھا۔ آج بھی اگر وہ واقعی پاکستان سے سنسیئر کمیٹڈ ہیں اور اس دھرتی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو ان کے اور ان کے بچوں کو اور ان کے اسحاق ڈار اور سب کو یہاں پہ سامنا کرنا چاہیے، نہیں، آ کے کورس کو فیس کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے 2018 کا ذکر کیا، 2018 میں شہباز شریف ریلی نکال رہے تھے، ادھر نواز شریف کی گرفتاری ہوئی، وہ ایئرپورٹ پہ نہیں گئے تھے۔ تو یہ کوئی کسی پرٹیکولر ارینجمنٹ کا حصہ تھا؟ میرے تو ذاتی رائے ہے، وہ کیا تھا ارینجمنٹ؟ دیکھیے جی، مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ جو مجھے پتہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک اپوزیشن، بیکاز پی ایم ایل میری اپوزیشن ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ اور ایبریسٹ کرنا پڑتا ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی جنگ نہیں ہے، یہ اولادوں کی جنگ ہے۔ شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب حمزہ اور مریم، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کی کلئی کب کھلی تھی جب چودھری نثار نے سب کچھ سامنے رکھ دیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی شاہد خاقان عباسی کی جرت ہے، میں پی ایم ایل این کو نہیں جانتا، میرے والد صاحب مسلم لیگ میں رہے ہیں، اور وہ مسلم لیگ جو پاکستان سے محبت کرتی تھی، ان کو ایوارڈ ملا تھا ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ شاہد خاقان عباسی کی جرت ہے کہ وہ کمنٹ کریں شہباز شریف صاحب پہ، اور کیا کمنٹ کیا کہ جی پاؤں پکڑنے والی بات، یہ بات وہ بات۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ اندر بہت سیویئر ڈیوائیڈ ہے، اتنا ڈیوائیڈ ہے۔ کیا ڈویژن ہے آپ کے خیال میں؟ آپ تو اس کے متحرف فریق ہیں نا۔ دے سے پاور کوریڈور میں جو کی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اسٹرگل فار پاور ہے۔ اس وقت سویئر کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے شہباز شریف میں، حمزہ میں اور مریم میں۔ اینڈ آئی بلیو مریم کی پالیسی نے تمام ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ پی ایم ایل این کی، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کون موو کرتا ہے سوائے جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی، ایک دو، باقی تو ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ، پرویز رشید بیچارہ چپ مم کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ باقی اس وقت ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو ایاز صادق، خواجہ آصف، رانا سارے پیچھے چلے گئے، وہ شہباز صاحب کی طرف ہوتے ہیں۔ نہیں، کس کے ساتھ ہیں یہ رب جانتا ہے، لیکن اندر سیویئر ڈیوائیڈ ہے۔ اور ڈیوائیڈ یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ، بیکاز ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم بیٹھتے ہیں، وہ 100% چودھری نثار کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ہماری لیڈر کی بیٹی ہے، بٹ شی ڈزنٹ ہیو دا ڈیو انگریڈینٹ، شی ڈزنٹ ہیو دا ڈیو کرزما، اور وہ سب کو پارٹی کو ساتھ لے جانے میں ناکام ہوئی ہے۔ آپ کا یہ تاثر اپنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے جلسے جلوس مریم نے کیے ہیں، جنرلی جو ایک لوگوں سے یا پولیٹیکل ورکر سے آپ ریئیکشن لیتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی ریپلیسمنٹ مریم بنے گی، کیونکہ پاپولر ووٹ اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ میرا تو تاثر یہ ہے۔ جو بھی پرسپشن ہے، ایک چیز کھل کے سامنے، پی ایم ایل این ود ایوری پاسنگ ڈے مور ایکسپوز ہو رہی ہے۔ ان کی اندر انٹرنل ڈیوائیڈ پارٹی کو، یہ دیکھیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے تو بطور طارق صاحب سے لیکن طارق صاحب ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر۔